آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا مین کہ ہم اگر تھوڑی بہت کوشش کریں، ہم تھوڑی بہت سٹرگل کریں تو غصے کی حالت کو تبدیل کریں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز غصہ مسلسل آپ اس کو برداشت کریں، پھر اس سے بھی آپ اپنا فزیکلی ڈیمیج کرتے ہیں۔ ایگزاسٹ کر لیں، بس ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ بس ٹھیک ہے چھوڑو، نہیں کچھ نہیں ہے، بس نہیں ہے، میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے کوئی ری ایکشن نہیں کرنا، میں نے کوئی اس بات کو فیل بھی نہیں کرنا۔ بس مین کہ آپ اپنے ان چیزوں کو اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ آپ ایسی جو باتیں ان کو دماغ کے اندر داخل ہی نہ ہونے دیں۔ یہ والی کھڑکی بند کر دیں جہاں سے باتیں اندر جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے ہی نہیں، جو باتیں کر رہا ہے اس کا سینس ہی اتنا ہے، اس کا دماغ ہی اتنا ہے، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ اس حساب سے چیزوں کو سوچیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا، اتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے کہ جب وہی شخص جو آپ پہ غصہ کر رہا تھا، جو آپ کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا، وہ آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے بعد، ایک دن بعد، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد آ کے آپ سے کہتا ہے یار آئی ایم ویری سوری، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی، میں غصے میں تھا، آپ اسے کہنا نو پرابلم، ٹھیک ہے تم نے کر دیا، لیکن کم از کم اس کی جگہ آپ نہیں ہے، آپ کو ندامت نہیں ہے، آپ نے جا کے اس سے معذرت نہیں کرنی، آپ نے اس کو سوری نہیں بولنا، کیونکہ آپ نے بولا ہی کچھ نہیں، آپ خاموش رہے، آپ نے غصے کو برداشت کیا۔ تو یہ ایک بالکل ایک عام سی بات ہے جو روزمرہ ہماری زندگی میں آتی ہے۔ ہم اس کو لے کے بعض اوقات بڑے، کئی لوگ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں جو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے اندر کی چیز ہے، یہ آپ کے اندر کی حالت ہے، آپ اس کو کیوں باہر والوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کو کور کرے گا، کوئی دوسرا اس کو کنٹرول کرے گا؟ یہ تو آپ کے اندر کی چیز ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں بچپن میں بعض اوقات بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا تھا، اور بعد میں مجھے یہ لگا کہ نہیں، یہ باتیں مجھے، اس بات پہ تو مجھے غصہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں غصہ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات سیکھی، لرن کی یہ بات، میں بعض اوقات بڑی بڑی باتیں بڑی خاموشی سے برداشت کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ یار نہ کرو، بس ٹھیک ہے۔ آپ یقین مانیں کہ غصے کی حالت میں چپ ہو جانا اتنا اچھا ہے، اتنا آپ کو سکون دیتا ہے، اتنا آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی لائف، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ہر چیز کے لیے اچھا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں یار مجھے کبھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہمارا مذہب اسی چیز کا درس دیتا ہے، ہماری اخلاقیات کی جو تعلیم ہے اس میں یہی چیز ملتی ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ چیز سیم ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محنت کریں، ہمت کریں، کوشش کریں تو میرے خیال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ممکن ہے۔ اور یہ چونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پرسنالٹی وائز آپ اس کو جو ہے شخصیت کے حوالے سے آپ اس کو اچھا سمجھیں، اچھا جانیں۔ اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہے، کسی شخص کو جاننا ہے تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھیں کہ وہ غصے میں کیسا ہے، اس وقت وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی نارمل ہے اور اس وقت بھی کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتا تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے، اس کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے۔ ایک آدمی بظاہر بہت اچھا ہے، بالکل شریف نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی جو ہے ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اس کو برا بلا کہے، لیکن آپ نے اس کو غصے کی حالت میں دیکھا تو آپ حیران رہ گئے کہ وہ نہ تو کسی کے لیے کسی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتا ہے، نہ کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو کیا اس کی پرسنالٹی ہے؟ بات تو پھر ختم ہو گئی نا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو آپ دیکھ سکیں گے ہماری اگلی ویڈیوز میں۔